World News Headquarters। अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूँ चीन कुरैशी। मैं हूँ सहर फातिमा। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में आज बात होगी इसराइल की दरिंदगी, अहले गज़ा गमज़दा, दुनिया भर में मुजाहरे, एक और इम्तिहान मिशन जीत, खाकान के शिकवे, दूध महंगा होगा और अफगानिस्तान में भी तबाही। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे हमास और इसराइल के दरमियान जारी जंग का चौथा रोज है। इसराइल के बदतरीन मुहासरे के बावजूद हमास ने इसराइल पर 4,500 से ज्यादा रॉकेट दाग दिए। इसराइल के कई इलाकों में हमास के मुजाहिदीन और सहूनी फोर्सेस के दरमियान झड़पें जारी। हलाक इसराइलियों की तादाद 1,000 तक जा पहुंची। इसराइली फौज की बमबारी से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 700 से जायद हो गई। 3,700 से जायद फलस्तीनी जख्मी हैं। नाराए तकबीर, गोलियों की तड़तड़ाहट और धमाकों की गूंज। हमास के जांबाजों का सर्जिकल स्ट्राइक, सिहोनी फोर्सेस बौखला गई। ऑपरेशन तूफानुल अक्सा के तीसरे रोज भी इसराइल के कई इलाके मैदाने जंग बने रहे। जुल्म सहने वालों ने जालिमों को तिगनी का नाच नचा दिया। इसराइली फोर्स के कई टैंक और गाड़ियां तबाह, कई टैंक्स कब्जे में भी ले लिए गए। इसराइल का पुलिस स्टेशन भी नजरे आतिश। इसराइली जनूबी शहर छोड़कर भाग निकले। हर तरफ सन्नाटे और वीराने का राज है। रह जाने वाले बंकर्स में पनाह गजीन है। हमास ने गजा पर वहशियाना बमबारी के बावजूद मजीद 4,500 रॉकेट दागे। कई सेहोनी फौज के ऑफिसर और एहलकारों को यरगमाल भी बनाया। अब तक 1,000 के करीब इसराइली हलाक हो चुके हैं। इसराइली फौज ने हमले को इसराइल का 9/11 करार दिया। सिहोनी फौज के सरबराह ने तस्लीम किया कि हालात काबू करने में तवक्को से ज्यादा वक्त दरकार है। हमास के हाथों जिल्लत और हजीमत का बदला इसराइली निहत्ते फलस्तीनियों से लेने लगा। गजा का मुहासरा करके बिजली, पानी और इंटरनेट बंद कर दिया। एशिया खुरनोश और ईंधन की सप्लाई भी रोक दी। रिहायशी आबादी पर सिहोनी तैयारों ने वहशियाना बमबारी की। काबिज इसराइली फौज ने पनाह गजीन कैंप को भी न बख्शा। इसराइल की बमबारी से बच्चों समेत 700 से जायद फलस्तीनियों ने जामे शहादत। गजा में फिजाई हमले अभी आगाज हैं। इसराइल के लिए मजीद सख्त हालात आने वाले हैं। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू भी पहली बार मुंह की खाने पर बौखलाहट का शिकार हो गए। अवाम से मुख्तसर खिताब किया, कहा इसराइल गजा में मौजूद कैदियों की रिहाई के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। एक ऐसी जंग छिड़ चुकी है जिसको खत्म होने में महीनों लग सकते हैं। इंसानी खाल में छुपे दरिंदे ने मजलूम फलस्तीनियों को जानवर कह दिया। इसराइली वज़ीर दिफा योव गैलन ने कहा इंसान नुमा जानवरों से मुकाबला है और इनसे वैसे ही निमट रहे हैं। गजा में भी अभी बहुत बुरा होगा, अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं। ह्यूमन राइट्स वॉच ने इसराइली वज़ीर दिफा के गजा की मुकम्मल नाकाबंदी के बयान को काबिले नफरत करार दे दिया। एलामिये में कहा है कि इसराइली वज़ीर का खुराक और ईंधन बंद करने का बयान जंगी जुर्म का इर्तिकाब और काबिले मुसम्मत है। इसराइल भूख को जंग के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। मकबूजा इलाके में आबादी को खुराक से महरूम करना इज्तिमाई सजा है और जंगी जुर्म है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने जोर दिया है कि आलमी फौजदारी अदालत इन इक़दामात का नोटिस ले। सहूनी फौज गजा में मासूम शहरियों पर बमबारी बंद करे। हमास के तर्जुमान की इसराइल को वार्निंग, कहा गजा में हमले ना थमे तो इसराइलियों को मारने पर मजबूर हो जाएंगे। मासूम शहरियों पर बमबारी बंद ना की गई तो यरगमालियों की फांसी बराह रास्त नशर करेंगे। गजा में अबतर सूरत हाल, अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़रीक़ैन से हमले बंद करने का मुतालबा कर दिया। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि बैनुल अक़वामी इंसानी कानून का एहतराम किया जाए, दोनों फ़रीक़ैन हमले बंद करें, यरगमानियों को रिहा किया जाए। उन्होंने इसराइल की जानिब से गजा के मुहासरे, बिजली, पानी और खुराक की बंदिश के ऐलान को परेशान कुन करार दे दिया। बोले गजा में जंग से कबल ही सूरत हाल तशवीशनाक थी। ये एक देरीना तनाज़ा है जिसका सियासी खात्मा नजर नहीं आता। हमास और इसराइल जंग रुकवाने के लिए तैयब उर्दवान मुतहरिक।
ترک صدر کے اسرائیل اور فلسطینی صدور سے رابطے کشیدگی کم کرنے پر زور۔ طیب اردوان کا امیر قطر کو ٹیلی فون، جنگ کی تازہ صورتحال پر بات چیت۔ امیر قطر سے کردار ادا کرنے کی اپیل، ترک صدر کے لبنان اور ملائیشیا کے وزیر اعظم سے بھی رابطے۔ فلسطین اور اسرائیل کشیدگی کم کرنے پر تبادلہ خیال۔ فلسطینیوں پر ڈھائے جانے والے مظالم پر آنکھیں بند رکھنے والا امریکہ قابض اسرائیل کی فکر میں گھلنے لگا۔ امریکی صدر بائیڈن نے اپنی کابینہ کے سینئر ممبران سے ملاقات کی۔ مشرق وسطی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بائیڈن نے کابینہ ارکان کو تمام پہلوؤں پر اسرائیل کے ساتھ ہم آہنگی کی ہدایت کر دی۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکی صدر تازہ پیش رفت پر اتحادیوں سے بات کریں گے۔ دوسری طرف فلسطینی ماؤں کے لال سہاگ چھن گئے۔ ترجمان امریکی قومی سلامتی کونسل جان کربی نے کبھی اظہار افسوس تک نہ کیا، لیکن اسرائیلیوں کا درد ستانے لگا۔ بولے حماس کے ہاتھوں مرنے والے کسی کے بھائی بہن اور بچے تھے، یہ بہت مشکل وقت ہے۔ ظالم صہیونی فوج کی بربریت کی انتہا، شیرخوار بچوں پر بھی رحم نہ کیا۔ اسرائیلی فوج کے حملوں اور بمباری میں اب تک 100 سے زائد بچے شہید۔ غمزدہ باپ کا شہید ننھی بیٹی کو الوداع کرنے کا انداز دل چیر گیا۔ اسپتال میں دم توڑے جانے والی پھول سی بچی کو کندھے سے لگا کر پیار کرتا رہا۔ غزہ میں دوسروں کی جان بچانے والی مسیحا کے سامنے اپنے شہید شوہر کی لاش آنے کا دردناک لمحہ۔ رنج و غم میں ڈوبی خاتون نے بیٹی سے لپٹ کر اسے والد کی جدائی کی اطلاع دی۔ ظالموں کے خلاف اللہ کی مدد کو پکارتی نرس کے آہو بکا نے ہر دل کو مخموم کر دیا۔ دنیا کے مختلف ممالک میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ لندن میں اسرائیلی سفارت خانے کے سامنے مزاحمت کی حمایت اور غزہ پر اسرائیلی جارحیت کی مذمت میں بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ فلسطین اسرائیل جنگ کے عالمی منڈی پر منفی اثرات، خام تیل کی گرتی قیمتوں میں اضافہ، ڈالر سونا بھی مہنگا ہونے لگا۔ اسرائیل منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں 4.7% تک اضافہ، برطانوی برنٹ کی قیمت $86.65 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ تجزیہ کاروں کے مطابق غیر یقینی کی صورتحال میں سرمایہ کاروں کی توجہ سونا خریدنے پر مرکوز ہو گئی۔ ڈالر کی قدر میں بھی اضافہ جاری، صہیونی معیشت بھی شدید متاثر، اسرائیلی کرنسی کی قدر 7.5 سال کی کم ترین سطح پر آ گئی۔ بینک آف اسرائیل کا $30 ارب اوپن مارکیٹ میں بیچنے کا اعلان۔ سب کچھ بہت ہی بہترین منصوبہ بندی سے کیا گیا ہے۔ حماس نے کہیں کوئی جھول نہیں چھوڑا۔ امریکی دفاعی ماہرین مجاہدین کے گن گانے لگے۔ حماس کی کارروائی کو اسرائیل کے جدید ہتھیاروں، ٹیکنالوجی اور پلاننگ کی شکست قرار دے دیا۔ اور اب شامل کریں گے کھیلوں کی خبریں۔ ورلڈ کپ میں پاکستان اور سری لنکا کے درمیان میچ آج حیدرآباد دکن میں کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 1:30 بجے شروع ہوگا۔ آئی لینڈرز کے خلاف مقابلے میں فتح کی صورت میں پاکستان کھیل کی طرز میں ٹاپ پوزیشن ایک بار پھر حاصل کر لے گا۔ سری لنکا کے خلاف پاکستان ٹیم ورلڈ کپ کا اہم میچ آج کھیلے گی۔ آئی لینڈرز سے مقابلے میں فتح کے لیے گرین شرٹس اپنے سٹار پرفارمنس سے میچ وننگ کارکردگی کی امید رکھتے ہیں۔ سری لنکا کے خلاف آج کے میچ میں پاکستانی ٹیم کا خفیہ ہتھیار کون ہوگا، کون گھر کا بھیدی بن کر لنکا ڈھائے گا، گرین شرٹس کے ہیڈ کوچ گرانٹ برڈبرن نے بتا دیا۔ شہدائے پاکستان کو سلام، پاک وطن کی مٹی میں ان شہداء کا خون شامل ہے۔ لانس نائک محسن منیر بھی وطن پر قربان ہونے والوں میں شامل۔ 22 اگست 2023 کو شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ ਖੂਨ ਸੀ ਜਿਗਰ ਸੀ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੰਜ ਡਿੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਖਿਆਲਾਤ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਫੂਰ ਰਹਿਮ ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਾ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅਜ਼ਾਨ ਹੋਣੀ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮਾਂ ਗੱਲ ਕਰੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਜਾਂ ਤੀਸਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਬੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਫਲ ਜਾਂ ਮਠਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਫੜੀ ਆਣਾ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੜਾ गौर करता रहे सी। लोग की खातर उन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया। बहुत ज़्यादा फ़ख्र है इस बात पे माशाल्लाह उन्होंने शहादत नसीब की है। अल्लाह ताला ने उसकी मुक़द्दर में शहादत लिखी थी। हमारी बहुत ज़्यादा कुर्बत थी इनके साथ। दहशत गर्दों पर सिक्योरिटी फोर्सेस का कारवार। योब में इंटेलिजेंस बुनियाद पर ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 5 दहशत गर्द जहानुम हासिल कर दी गए। ISPR के मुताबिक दहशत गर्दों का बहादुरी जवां मर्दी से मुकाबला करते हुए पाक फौज के मेजर सैयद अली रज़ा और हवालदार निसार अहमद वतन पर कुर्बान हो गए। 31 साल मेजर सैयद अली रज़ा शहीद का ताल्लुक सरगोधा और हवालदार निसार अहमद का ताल्लुक बिहाड़ी से था। ISPR के मुताबिक दहशत गर्दों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी रहेगा।
آپ کو بتا رہے ہیں دہشت کاریوار یوب میں انٹیلیجنس بنیاد پر آپریشن کیا گیا. فائرنگ کے تبادلے میں 5 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا. ISPR کے مطابق دہشت گردوں کا بہادری اور جواں مردی سے مقابلہ کرتے ہوئے پاک فوج کے میجر سید علی رضا اور حوالدار نثار احمد وطن پر قربان ہو گئے. ضلع خیبر کے وادی راجکوال میں واپس آنے والے قبائل کی بحالی کا سلسلہ جاری. حکومت عسکری حکام راجکوال قبائل کی واپسی اور بحالی کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. انتہا پسند یوگی آدتیہ ناتھ خطے کا امن تباہ کرنے کے در پہ ہے. انتخابات کے پیش نظر مودی سرکار نے پاکستان مخالف بیانیے کو ہتھیار بنا لیا. یوگی آدتیہ کا مودی سرکار سے سندھ پر حملے کرنے کا مطالبہ. خصوصی عدالت نے سائفر کیس میں چیئرمین PTI اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی پر فردی جرم عائد کرنے کے لیے 17 اکتوبر کی تاریخ مقرر کر دی. خصوصی عدالت نے سائفر کیس میں چیئرمین PTI شاہ محمود قریشی کو چالان کی نقول فراہم کر دی. آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت خصوصی عدالت کے جج ابوالاسناد محمد ذوالقرنین نے اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کی ان کیمرہ سماعت کی. سماعت کے دوران چیئرمین اور وائس چیئرمین PTI کو عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں چیئرمین PTI نے سلاخوں کے پیچھے سے اپنی قانونی ٹیم سے مختصر ملاقات کی. آئندہ سماعت پر تمام سرکاری گواہان کو طلبی کے لیے نوٹسز جاری کی ہیں. اور یہاں آپ کو بتائیں کہ سابق رکن قومی اسمبلی صداقت عباسی کا تحریک انصاف اور سیاست چھوڑنے کا اعلان. 9 مئی واقعات کی مذمت کر دی. نجی ٹی وی انٹرویو میں صداقت عباسی کا کہنا تھا کہ 9 مئی کا واقعہ چیئرمین PTI کی ذہن سازی کا نتیجہ تھا. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا آئندہ الیکشن میں حصہ نہ لینے کا اعلان. ایک انٹرویو میں کہا کہ میرے رہنما نواز شریف ہیں، شہباز یا مریم نہیں. مریم نواز پارٹی سنبھالیں گی تو ہم جیسے الگ ہو جائیں گے. آگے بڑھیں گے. یہاں آپ کو بتائیں گے شہر قائد میں ڈکیتوں کے ہاتھوں شہری یرغمال. پولیس کی ناکامی ہر چال. تھانہ محمود آباد کے علاقے اختر کالونی میں دودھ کی دکان پر ڈکیتی کی واردات ہوئی. 4 مسلح ملزمان نے دودھ کی دکان پر دھاوا بولا. ملزمان 2 لاکھ روپے اور موبائل فون چھین کر فرار ہو گئے. ڈکیتی کی CCTV فوٹیج بول نیوز کو موصول ہو گئی. فوٹیج میں ملزمان کے چہرے واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں. راولپنڈی اسلام آباد میں بارش سے موسم خوشگوار. لاہور میں موسلادھار بارش سے گرمی اور حبس کی چھٹی ہو گئی. جہلم سیالکوٹ میں بھی بادل جم کر برسے. موسم خوشگوار ہوا تو شہریوں کے چہرے کھل اٹھے. کراچی میں مطلع جزوی ابر آلود رہا. بادلوں اور سورج کی آنکھ مچھولی جاری رہی. کوہاٹ میں بارش اور ژالہ باری سے موسم خوشگوار. محکمہ موسمیات کے مطابق کشمیر، گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا، بالائی پنجاب، اسلام آباد اور خطہ پوٹھوہار میں مطلع ابر آلود رہنے اور چند مقامات پر بارش کا امکان. افغانستان میں قیامت خیز زلزلہ، اموات 2500 سے بھی زائد ہو گئیں. وزارت آفات کا کہنا ہے کہ زلزلے سے 9240 افراد زخمی اور 1328 گھروں کو نقصان پہنچا ہے. افغان حکام کے مطابق افغانستان کے صوبے ہرات میں گزشتہ دوپہر 6.3 شدت کا زلزلہ آیا تھا. غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق زلزلے کی گہرائی 76 کلومیٹر تھی، جبکہ مرکز شمال مغربی افغانستان تھا. زلزلے سے زندہ جان اور غوریان اضلاع کے 12 دیہات مکمل طور پر تباہ ہو گئے ہیں. دنیا بھر میں ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے آج منایا جا رہا ہے. اس دن کو منانے کا مقصد ذہنی دماغی امراض کی روک تھام کرنا ہے. عالمی ادارہ صحت نے اس دن کے حوالے سے جاری پیغام میں کہا ہے کہ عالمی وبا کورونا نے لوگوں کی دماغی صحت پر نہایت منفی اثر ڈالا، جو تاحال جاری ہے. WHO کے مطابق ہر 13 میں سے ایک شخص انگزائٹی کا شکار ہے. آج کے دن کی مناسبت سے دنیا بھر میں تقریبات اور سیمینارز منعقد کیے جائیں گے. بلیٹن کے آخر میں آپ کو بتائیں گے برطانوی شاہی خاندان کی زندگی پر بنائے گئے دی کراؤن سیریز کے سیزن 6 کا ٹریلر جاری کر دیا گیا. سیزن 6 16 نومبر کو ریلیز کی جائے گی. اور اسی کے ساتھ بول نیوز ہیڈ کوارٹر سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com اور دیکھتے رہیے بول نیوز. بول نیوز ہیڈ کوارٹر. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.